الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین اکرام، کافی دیر سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کافی لوگوں نے آپ کو واعظ سنایا ہے۔ آفرین ہو آپ کو کہ اتنی زیادہ باتیں سننا ہم پسند کرتے ہیں اور پھر دوبارہ بھی اور بھی سننے کی فرمائش یا حکم جاری ہوتا ہے کہ اور بھی، تو یہ بڑی حیرت ناک بات ہے، بڑی ایک عادت ہے جو ہم سب کی نظر آتی ہے۔ اب دوسری طرف سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ باتوں سے کام نہیں ہوتا، باتوں سے کام نہیں ہوتا، اور ہم باتیں کرنے اور باتیں سننے کے شوق میں مبتلا ہیں۔ اب ذرا آپ اور میں بھی اور ہم سب مل کر سوچیں تو یا تو باتیں کر کے ہم کچھ کر کے دکھائیں جو واقعی قابل تعریف ہو، واعظ آ جائیں، تقاریر ہوں اور خطبے ہوں، اور اس سے جو ہے وہ ہم سب کی جو کام بگڑے ہوئے ہیں وہ سنور جائیں، اور ہم جو ہے وہ ایک ایسے معاشرے کو بنانے میں کامیاب ہو جائیں جس میں عدل و انصاف ہو اور جس میں لوگوں کے لیے مواقع ہوں، آسانیاں ہوں۔ کیا میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں اور آپ سے بھی، کیا پہلے کبھی ایسا ہوا ہے؟ پہلے کبھی اگر ایسا نہیں ہوا کہ باتیں کرتے سنتے سناتے تقریریں واعظ گفتگو کرتے باتیں خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو گئی ہوں، تو آج اس کو انتظار ہے کوئی ضرور ایسا مثال آج اس کو سنا دے تو بہت ہی خوشی ہوگی۔ پھر ہم بھی انشاءاللہ مل جل کے باتوں میں مشغول ہو جائیں گے اور زوردار باتیں کریں گے۔ اگر ایسا پہلے نہیں ہوا اور کوئی مثال نہیں ملتی، کوئی چھوٹی سی تاریخ تو ہے نہیں، 20 سال کی تاریخ نہیں ہے، 50 سال کی تاریخ نہیں ہے، 100 سال کی تاریخ نہیں ہے، یہ تو ہزاروں سال کی تاریخ ہے جو ہم اور آپ کے سامنے بہت بڑا آئینہ لے کر یوں کھڑی ہوئی ہے۔ بڑا آئینہ، اس آئینے میں ہمیں اپنی شکل دکھنے میں آ رہی ہے۔ آئینے سے جب ہم آئینے میں نہیں دیکھ رہے ہوتے تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں میں تو بڑا خوبصورت ہوں، میں تو بڑا عقل مند ہوں، میں تو بہت بڑا ہوشیار اور کام کا بندہ ہوں۔ لیکن جب میں اپنی شکل آئینے میں دیکھتا ہوں تو ایک نکما، بزدل، کامچور، نالائق اور کمینہ انسان نظر آتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ جو میں پہلے اپنے آپ کے بارے میں آئینہ دیکھنے سے پہلے سوچ رہا تھا تو وہ تو کچھ اور بات تھی۔ اب جب آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں تو شکل بالکل بدل گئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ درست بات کون سی ہے؟ جو آئینے کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے جو میں سوچ رہا تھا، کیا وہ بات درست تھی یا وہ بات درست ہے جو آئینہ مجھے بتا رہا ہے؟ تو اس میں ضرور کہیں نہ کہیں سچائی چھپی ہوئی ہے۔ اور جب کہ آیت کریمہ جو عاجز نے عرض کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، سچ کو
سچ کو جھوٹ کے ساتھ مت ملاؤ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بلا تلبسوا الحق بالباطل. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جھوٹ کو سچ کے ساتھ مت ملاؤ، یعنی دونوں کو الگ کر دو. یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے. اور پھر آگے ایک اور بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. دیتا دانستہ جان بوجھ کر سچ کو چھپاتے ہو. ہمیں کہہ رہا ہے اب جب ہم آئینے کے سامنے اور آئینے سے ادھر کھڑے ہیں تو سچ کہاں پر موجود ہے؟ اور حکم ہو رہا ہے کہ سچ کو باطل سے الگ کر دو. آپ اور ہم ذرا اپنے کیے دھرے پر غور کریں. خدا نخواستہ ہم میں سے کسی کا رشتہ دار فوت ہو جائے تو ہم روتے ہیں، دھوتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں، لوگ پرسہ دینے آتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، دیگیں اتارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو میرا جو دوست رشتہ دار تھا وہ تو بہت ہی اعلیٰ انسان اور ایسا تھا اور اتنا اچھا تھا، یہ تھا اتنا بہادر، سخی، کامیاب اور کیا کچھ تھا. کاش کہ یہ مجھ سے جدا نہ ہوتا. ایسا ہوتا ہے؟ آپ ذرا بتائیں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اچھا، اب ہم شکوہ کناں ہیں کہ وہ ہم سے جدا ہو گیا، اور لیکن ہم یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ ہم تو اس کے قدردان ہیں، ہم تو اس کا خیال رکھنے والے ہیں. وہ چلا گیا، اس کے بارے میں اس طرح بات کرنے والے ہم جو ہمارے رشتہ دار زندہ ہیں ان سے لڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو دشمن سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ بات کرنا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جو فوت ہو گیا وہ تو بڑا اعلیٰ انسان تھا، عرفہ، بہترین. تو یہاں سچ کہاں پر ہے؟ آپ سے اور میں اپنے آپ سے، سچ کہاں پر ہے؟ کیا جو جلا گیا، جو اس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ سچ ہے، یا اتنے 50 100 60 رشتہ دار موجود ہیں جن سے ہم ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے؟ پھر خدا نخواستہ ان میں سے کوئی وفات پا جائے گا، پھر کہیں گے کہ بھائی وہ تو بڑا شیر تھا، وہ تو بڑا اعلیٰ انسان تھا، وہ تو بڑا سخی تھا. سچ کہاں ہے؟ دل سے پوچھنا چاہیے ہم کو. جب ہمیں چھت میسر نہیں ہوتی ہم دعائیں مانگتے ہیں، پروردگار مجھے تو گھر بھی نہیں ہے، میں بے گھر ہوں، میں تو دھکے کھا رہا ہوں. لیکن جب ہمیں ہماری کسی بھی طریقے سے کوئی گھر مل جاتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ کیسا گھر ہے، یہ تو چند تنکوں سے بنا ہوا ہے، اس کا تو ایسا محل ہے. پہلے گھر نہیں تھا تو شکوہ کناں تھے، اب گھر مل گیا پھر بھی شکوہ کناں ہے. سچ کہاں پر ہے؟ اسی طرح ہمارے بے شمار، گاڑی نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں بھائی میں تو ایسے ہی پیدل چلتا رہا ہوں، میرے تو گھٹنے بیٹھ گئے، گاڑی نہیں ہے. گاڑی مل جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں یہ کیسی گاڑی ہے، مجھے تو بہت مہنگی اور اچھی گاڑی ملنی چاہیے. پھر بھی ہماری وہ شکایت اور وہ تضاد بیانی جاری رہتی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ باطل کو حق کے ساتھ، غلط کو سچ کے ساتھ مت ملاؤ. قل جاء الحق وزهق الباطل. سچ آئے گا تو باطل چلا جائے گا.
تو دوستو، چونکہ ہم ایک مجموعہ بن گئے ہیں بہت ساری چیزوں کا، اور ہم ان میں فرق بھی نہیں کر رہے ہیں، اور اس غلط بات کو جب ہم کرتے ہیں تو وہ صحیح ہوتی ہے، کوئی اور کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ پہلی تو صورت یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے حال پر اچھی طرح غور و فکر کریں، اور اپنے آپ کو، اپنے عمل کو، اپنے کردار کو ٹٹولیں، سوچیں، سمجھیں۔ الحمدللہ آج اتنے علماء اتنے فارغ ہوئے، ماشاءاللہ بے شمار علماء اور حفاظ، یہ آپ جماعت کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ یہ ہمارے جیسے ملا مولوی جو ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر پڑھاتے ہیں، صرف ان کا کرشمہ نہیں ہے، یہ آپ لوگ جو ان کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اپنے جیب سے پیسے دیتے ہیں اور اس مدرسے کی، اس مرکز کی خدمت کرتے ہیں، یہ آپ کی اس قربانیوں کا ایک ثمر ہے۔ لیکن یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ یہ بچے جب یہاں سے نکلیں گے تو عملی زندگی میں آگے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جس کا فکر ہے، جس کا غم ہے، وہ ایسا کام کریں جس سے جو انہوں نے حاصل کیا ہے اس سے ان کی ذات کو بھلائی ملے، جس سے ان کی ذات کو فائدہ پہنچے، اور جس سے اپنے گھر والوں کا بھی فائدہ ہو، جس میں ان کے گاؤں والوں کا فائدہ ہو، جس میں اور سب لوگوں کا فائدہ ہو۔ تو امید یہی ہے کہ علماء اکرام نے ان حضرات کو، ان نوجوان بچوں کو بہت بڑے چیلنج کے لیے، بہت بڑے کام کے لیے کہ جو اب عملی زندگی میں کرنے جا رہے ہیں ان کو تیار کیا ہوگا۔ ایسے تو اگر ان بچوں کو ہم یہ کہیں کہ بھائی تم ایک ایک مسجد بنا لو، کہیں بھی زمین ملے، قبضہ گیری کی ہو، زوراوری کی ہو، کاغذات ہو نہ ہو، بس مسجد بنا دو، ایسا بھی ہوتا ہے۔ پھر ہم اس زمین پر مسجد بنانے کے بعد وہ بچہ بیچارہ اس پر بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ پوری زندگی اس مسجد کے ہی ساتھ ساتھ اس کی گزرتی ہے۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں نماز ہو جاتی تھی تو لوگوں کو مسجد سے نکالتے تھے، وہ بیٹھ کر وہاں کچھ بھی کر رہے ہو کہتے تھے نکلو مسجد سے، نکلو، نماز کا ٹائم ہو تو آ جاؤ، نماز پڑھ لیے تو نکلو، جا کر کام کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، شاید آیت کے الفاظ آگے پیچھے نہ ہو جائیں، جب نماز ادا ہو چکی تو اب زمین میں پھیل جاؤ۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں ہی بیٹھنا بہت بڑی سعادت، وہ تو اسے سارا دن مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، ہم تو اس کو سراہتے ہیں، وہ تو اسے مسجد میں تسبیح لے کر جا نماز بچھا کر بیٹھا رہتا ہے، ہم تو اس کی تعریف کرتے ہیں، اور پھر ہم مثال بھی دیتے ہیں وہ اس آدمی کو تم اچھا نہیں سمجھ رہے، وہ تو سارا دن مسجد میں رہتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے۔ ہمارے سوچ یہاں کچھ لوگوں کی ایسی بھی ہو سکتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز ادا ہو گئی، وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ ادا ہو چکی، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، میری زمین میں پھیل جاؤ۔ زمین تو خدا کی اتنی وسیع ہے جس میں ہر رنگ ملتا ہے، ہر کام ملتا ہے، ہر دھندا ملتا ہے، تو وہ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اس دھندے میں، اس کاروبار زندگی میں تم شامل ہو جاؤ اور پھر میرے فضل کو تلاش کرتے پھرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے یہ کائنات بنائی، مجھے آیت کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، آیت مجھے یاد نہیں آ رہی، وہ کائنات کی سارے وسائل، ساری چیزیں تمہارے حوالے کر دی ہیں۔ اب وہ پروردگار آپ اور ہم کو دیکھ رہا ہے، وہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اکیلے ہوتے ہو، آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، دوسرا میں ہوتا ہوں، آپ دو ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیسرا میں ہوتا ہوں، آپ چار ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پانچواں میں ہوتا ہوں۔ پوری کائنات کی خزانے جو کچھ بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھے، اور انسان کو اس پر
اختیار دے دیا۔ ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں، وہ فرماتا ہے میں نے کائنات بنائی، پھر وہ فرماتا ہے پھر میں نے تمہیں اپنا نائب بنایا، تمہیں پھر اپنی نیابت بخشی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ صرف مسجد کے اس چار دیواری میں بند ہو کر بیٹھے رہتے ہو؟ میں نے تو پوری دنیا بنائی ہے، اس میں پہاڑ بھی ہیں، اس میں دریا بھی ہیں، اس میں درخت بھی ہے، اس میں آبی زندگی ہے، بری زندگی ہے، اس میں تانبا ہے، اس میں سونا ہے، اس میں چاندی ہے، اس میں پیتل ہے، اس میں کیا کچھ نہیں ہے۔ اس مٹی سے لوگوں نے وہ ایک لوہے کا مجسمہ بنایا، ایک تابوت سا بنایا، اس کو پر لگائے، اس میں مشینیں لگائیں اس مٹی سے ہی، اور وہ اڑنے کے قابل ہو گیا۔ وہ 300 400 لوگوں کو لے کر ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم چلا جاتا ہے، جس کو ہم ہوائی جہاز بولتے ہیں، اس مٹی سے، ان پہاڑوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو پھیل جاؤ میری زمین میں۔ تو نوجوانوں کو بھی، ہمارے ان حفاظ کو، علماء کو بھی یہی عرض کی جاتی ہے کہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ہو، ہم پھیل جائیں اور ہم کام کریں، ہم محنت کریں، کوئی ہنر سیکھیں، کارآمد زندگی بسر کریں، بچوں کی ذمہ داریاں اٹھائیں، اپنے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ سب سے بہترین بات حضور علیہ السلام کی، پھر وہی بات آ جاتی ہے باطل اور حق کی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جا۔ اب سچے، وہ پہلے جو مثال عرض کی جا رہی تھی کہ وہ سچوں کے اندر وہ سچائی پائی جاتی ہے، وہی چیز ہم کرتے ہیں تو وہ سچی ہوتی ہے، دوسرا کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ سچ نہیں ہے۔ یعنی اتنی ہم ابہام کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سچے وہ ہیں، میں یہ عاجز عرض کر رہا ہے، سچے وہ ہیں جن کو سچائی اگر دوسرا بھی کر رہا ہے تو وہ برملا سچائی ہے، اگر وہ خود کر رہے ہیں اور وہ سچ ہے تو وہ بھی برملا سچائی ہے۔ تو وہ ایسے لوگ جن کی نظر اتنی کھلی ہوئی ہے، ان کے دل و دماغ اتنے کھلے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی ذات کے قید میں بند نہیں ہیں، وہ اس اللہ تعالیٰ کی کائنات میں سچ کو سچ دیکھ رہے ہیں اور مان رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے ساتھ رہو۔ ہمیں تو سچا وہ لگتا ہے میرے سامنے کھڑے ہو کر میری تعریف کرے، اور میں جب آؤں تو میرے لیے بڑے قالین بچھائے اور ان قالین پر چلتے ہوئے آؤں، میں جب آؤں تو میرے لیے پھول نچھاور کرے، اور پھر جو خدا نخواستہ جو ہم میں سے ہمارے چھوٹے بچے ہیں وہ یہ سمجھنا شروع کریں کہ سچائی یہی ہے کہ ہم جب بڑے ہو جائیں گے تو ہمارے لیے بھی لوگ قالین بچھیں گے، پھر ہمارے لیے بھی پھول نچھاور کیے جائیں گے، ہم قالین پر چلتے ہوئے اسٹیج پر بیٹھیں گے، وہ یہ سمجھیں گے کہ سچائی یہ ہے۔ بھائی خدا نخواستہ سچائی تو سچائی ہے، اس کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام کو صادق کا لقب دیا گیا۔ حضور علیہ السلام کو جو مشرکین مکہ وہ بھی صادق کہتے تھے۔ سچائی یہ ہے کہ اپنے تو اپنے پرائے بھی کہیں یہ سچ ہے، یہ میرے نبی کا، حضور علیہ السلام، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، علیہ السلام، ان کی یہ سچائی تھی کہ جو دشمن ہوتے تھے، جو کہ آپ نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا، وہ بھی اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے، اور جب آپ ہجرت فرما رہے تھے تو اپنے پیارے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ راشد، آپ کے داماد، اتنے عظمت والے، اتنے شرف اور شان والے، اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ان کو اپنے آپ کو علم کا شہر فرمایا تھا، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کا دروازہ فرمایا تھا، جو بہادر تھے، جان باز تھے، جنہوں نے میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر پہلی جنگ میں کفار کے سامنے سینہ سپر ہو کر تلوار لے کر میدان عمل میں اترے تھے۔ یہ بھی دیکھیں حضور علیہ السلام کی سچائی۔ جو پہلی جنگ ہوئی تھی مدینہ میں، جنگ بدر، جب کفار اپنے لشکر لے کر آئے تھے اور انہوں نے
جب للکارا تھا تو اور بھی انصاری بھی موجود تھے، جو مہاجرین بھی موجود تھے، بڑے بڑے جان باز بھی موجود تھے. آپ مزید پڑھیے گا، اگر میں غلط ہوں تو مجھے ضرور درست کیجیے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا یا اپنے بھتیجے کو میدان میں اتارا تھا، جنہوں نے اس لڑائی کا آغاز کیا تھا. یہ بھی سچائی ہے. ہم جیسے ملا مولوی ہم اوروں کو تبلیغ کر کے گرما دیتے ہیں، پھر وہ اٹھتے ہیں کچھ کام کر گزرتے ہیں، ہم پتلی گلی سے پیچھے بھاگ جاتے ہیں. پہلے تو کسی بھی انسان کی ملکیت کو، اس کے مال کو، اس کے اسباب کو، سامان کو نقصان پہنچانا یہ انتہائی ناپسندیدہ بات ہے. اور پھر اس طرح کی صورتحال پیدا کرنا کہ کوئی بیمار اسپتال تک نہ پہنچ سکے، کوئی مزدور دہاڑی دار اپنے کام کے لیے نہ نکل سکے، اور اس کے بچے بھوکے ہوں. غالباً آپ نے سنا ہوگا، اگر میں غلط ہوں تو مجھے درست کہیے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا سو جائے. اب میں کوئی ایسی حرکت کروں کہ وہ سارا علاقہ بند ہو جائے اور وہ بیچارے گھر سے بھی نہ نکل سکیں، کوئی کام بھی نہ کر سکیں، کوئی روزگار بھی نہ کر سکیں، ان کے بچے بھوک سے بلک رہے ہوں، تو یہ میرا عمل کیا کہلائے گا؟ حضور فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا کہ خود پیٹ بھر کر کھائے، پڑوس میں کوئی اس کا پڑوسی بھوکا سویا ہوا ہو. تو دوستو، ہمارا جو یہ چھوٹا سا ایک کام ہے، یہ واضح ہے، عیاں ہے، اور اس منشور اور اس دستور کے مطابق ہم آگے بڑھیں گے اور بڑھتے رہیں گے. آج اس کی یہ تمنا ہے. آپ کو پسند آئے، ملا ہو، مولوی ہو، مفتی ہو، عالم ہو، ہمارے سر آنکھوں پر. پسند نہ آئے، سبحان اللہ، بے شمار جماعتیں ہیں، سبحان اللہ، بے شمار علماء بیٹھے ہوئے ہیں، چاہیں ان کے ساتھ بیٹھے. کس نے آپ کو روکا ہے؟ یہاں اگر ہم اس ادارے میں کوئی بھی مولوی ہو یا مفتی ہو یا کوئی خلیفہ ہو یا ہم میں سے کوئی ہو، واضح کیا جاتا ہے کہ میرا پیام اور ہے، اوروں کا پیام اور ہے. آپ اور مجھے اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. میرا پیام اور ہے، اوروں کا پیام اور ہے، درد مند دل کا طرز کلام اور ہے. نہیں ہے پسند آپ پر کوئی بھی آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، آپ کے ساتھ کوئی مخالفت نہیں ہے. آپ چلے جائیں، جہاں بھی جائیں، خوش رہیں، آپ خوشحال رہیں، آپ کامیابیاں حاصل کریں. لیکن یہاں رہیں گے تو پھر ایک رنگ اختیار کرنا پڑے گا. وہ شتر مرغ کی طرح نہیں. فرید الدین عطار فرماتے ہیں، چون شتر مرغے شناسی نفس را، نیکشد بارو نہ پرد بر ہوا. بھئی ملا مولویوں کو میں عرض کرتا ہوں کہ شتر مرغ بننے کی ہم کوشش نہ کریں. وہ فرید الدین فرماتے ہیں کہ اس شتر مرغ کو تم جانو تو صحیح، وہ کوئی اور تو نہیں ہے، تم خود ہو. شتر اونٹ، مرغ پرندہ. وہ کہتا ہے کہ نیکشد بارو نہ پرد بر ہوا. جب اس شتر مرغ سے کہو بھئی تم اونٹ ہو، بوجھ اٹھاؤ، تو وہ کہتا ہے کہ بھئی کبھی پرندے نے بھی بوجھ اٹھایا ہے؟ پھر اس کو کہو کہ تم پرندے ہو تو ہوا میں اڑ کر دکھاؤ. وہ کہتا ہے کہ بھئی پرندہ بھی کبھی ہوا میں اڑا ہے؟ نہ ادھر نہ ادھر. جو بھی طریقہ کار ہے، اگر آپ کو پوچھنا ہے مرکزی باڈی ہے، صوبائی باڈی ہے، اللہ آباد شریف آ جائیں. جو حقیقت حال ہے آپ کو بتائیں گے، جو بھی صورت حال ہے. لیکن جو بھی جماعت ہم مل جل کر تھوڑے ہیں یا کم ہیں یا زیادہ ہیں، جو بھی ہیں، ہم انشاءاللہ یہ سچ کی تلاش اور سچ کو ماننا، قبول کرنا اور مخلوق خدائی کی بھلائی چاہنا، ان کی کامیابی اور فلاح کے لیے رات دن کوشش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. تو بہرحال
تو علماء اکرام جو فارغ ہوئے ہیں، حفاظ اکرام جو فارغ ہوئے ہیں، عاجز ان سے گزارش کرتا ہے، اپنے بچوں سے بھی گزارش کرتا ہے کہ بھائی عملی زندگی کے لیے کمر بستہ ہو کر تیار ہو جائیں۔ اس کے لیے ہاتھوں کی یہ جو جلد ہے نا وہ سخت ہو جائے گی، وہ کدال چلاتے چلاتے، درانتی چلاتے چلاتے، اور پھر تغاریاں ڈھوتے ڈھوتے، اور پھر رندہ چلاتے چلاتے، مشین چلاتے چلاتے یہ سخت ہو جائے گی۔ یہ عورتوں کی طرح، عورتیں بھی ماشاءاللہ محنت کرتی ہیں، یہ مثال غلط ہے، وہ نکموں کی طرح وہ ہاتھ کپاس کی طرح نرم اور ملائم نہیں رہیں گے۔ ہم بڑے پیارے پیارے دوستوں سے ملتے ہیں، وہ وائس سنے تو سبحان اللہ، وہ بالکل زمین آسمان کے کلابے ملائیں گے، جب ہاتھ ملائیں تو ہاتھ ان کا ایسا نرم جیسے کہ روئی ہو، جیسے کبھی انہوں نے ایک تنکا بھی اٹھا کر یہاں سے یہاں نہ رکھا ہوگا، کیونکہ مولوی ہوں میں مولوی ہوں، میں تو صرف زبان چلاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو تم خود بھی نہیں کر پاتے، کیوں کرتے ہو ایسی باتیں؟ اور پھر وہ فرماتا ہے یہ تو بہت بڑا گناہ ہے کہ ایسی بات کہو جو تم خود بھی نہیں کرتے ہو۔ تو دوستو عاجز سے بھی بہت غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، بہت کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں، جس پر مجھے شرمندگی ہے، اور انشاءاللہ عاجز کوشش کرے گا اپنے آپ کو اور دوستوں کی صحبت میں بیٹھ کر ٹھیک کرنے کی، کہ ہم بہتر بنیں اور عملی زندگی میں کچھ کام کریں، محنت کریں۔ خصوصاً آج جو اتنے حفاظ اور علماء تیار ہوئے ہیں، تو عاجز کی تمنا ہے کہ جب دوبارہ ہم یہاں آئیں تو ہمیں بتایا جائے کہ علماء حفاظ آج کل کیا کر رہے ہیں۔ عاجز نے یہ بھی عرض کیا کہ آپ نقش بندی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، جس میں کام ہی یہ کہا جاتا ہے پہلے کام کرو پھر ذکر کرو، دست بکار دل بیار۔ امید ہے کہ یہ بچے ہمارے کام کرنے سے نہیں کترائیں گے، محنت کوئی ہنر سیکھیں گے، اور پھر اپنے بچے اپنے گھر ان کو اچھی طرح سے سنبھالیں گے، تعلیم تربیت اچھی دیں گے، اور پھر لوگوں کے لیے ایک اچھا مثال بن کر آگے بڑھیں گے۔ یہ حضور علیہ السلام کی شفقت کا ہاتھ ان پر ہوگا۔ ایسا نہ ہو دوستو کہ روز قیامت ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہوں اور وہ ہمیں دیکھ کر فرمائیں کہ جو تم باتیں لوگوں کو کہتے رہے اس میں تو میری امت کا کوئی فائدہ تھا نہیں، تم کیا کرتے رہے؟ کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچی، کتنے لوگوں کی زندگی مشکل بن گئی، کتنے لوگوں کے بچے یتیم ہو گئے، اور کتنے لوگوں کی نقصانات ہو گئے۔ ہم حضور فرماتے ہیں میری امت کو، آپ علماء سے ہی سنا ہے، کانٹا بھی چبھے تو مجھے، آپ نے سنا ہے مدینہ منورہ میں فرمایا کہ اگر کانٹا بھی چبھے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو امید ہے کہ ہم اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور آخر میں طریق ذکر عرض کر کے اب بڑی خوشی بھی ہوئی، اتنی کثیر تعداد میں، کوئی 3-4 سال کے شاید تعداد میں بچے ہوں گے فارغ ہوئے ہیں واللہ عالم، یا 1 سال کے ہوں گے، اور مجھے امید ہے، عاجز تمنا کرتا ہے، میری خواہش ہے، اگرچہ کچھ زندگی کا کچھ اسلوب ایسا بن گیا ہے جو میرے بھی بس میں نہیں ہے، کہ بے شمار کام لگے ہوئے ہیں، تو کبھی کہاں کبھی کہاں، لیکن امید ہے کہ ہم مجھے اس سے بھی زیادہ بڑا ایک اس سے بھی خوبصورت بنے، ان میں سے بچے کھڑے ہو جائیں، انہوں نے کہے یہاں سنائے، عاجز حاضر ہوگا کہ میں نے فارغ تحصیل ہوا ہوں، اب میں نے یہ کام شروع کیا ہے، میرا یہ ہنر ہے، میری یہ عمل ہے، میں یہ کام کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، زراعت کرتا ہوں، ہنرمند ہوں، اور پھر میں تبلیغ بھی، مسجد میں نماز بھی پڑھاتا ہوں، لیکن اس طرح نماز پڑھاتا ہوں جس طرح حضور علیہ السلام پڑھاتے تھے، کہ وہ کسی سے ایک پائی کی تمنا نہیں رکھتے تھے، کسی سے، اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا نا کہ مجھے ان اجریہ الا علی اللہ رب العالمین، میرا آپ پر کوئی عوض میں نہیں طلب کرتا۔ کیا فرمایا؟ آپ سے عوض طلب نہیں کرتا، میرا عوض اللہ تعالیٰ کے حوالے، وہ مجھ پر راضی ہو جائے۔
تو انشاءاللہ یہ بچے پھر جب اس طرح کریں گے، کاروبار کر کے، محنت کر کے نماز پڑھانے آئیں گے، تو جو پیچھے کھڑے ہوں گے نا، ان کے دل میں بھی ان کی عزت ہوگی۔ علماء جو ہیں، ایک تو ہم معزز بنتے ہیں، جس طرح میں نے یہ پگ باندھی ہوئی ہے، یہ ویسٹ کوٹ پہنا ہوا ہے، اس طرح معزز بنتے ہیں۔ دوسرے معزز بنتے ہیں اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے۔ ان کو اس لباس کی ضرورت نہیں ہوتی، لباس فاخرہ کی۔ ان کو کوئی پگ پہننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کی عادتیں، ان کے اخلاق، ان کا عمل، ان کی خود داری اتنی لاجواب ہوتی ہے کہ لوگ بھلے ان کے سامنے سر نہ جھکائیں، لیکن ان کے دل جھکے ہوئے ہوتے ہیں ان کے سامنے۔ عاجز کی یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش عاجز بھی ایسا ہو اور ہمارے یہ بچے بھی ایسے ہوں کہ خود داری ہمارے ان بچوں کے گھٹی میں آ جائے۔ پھر دیکھیں جو آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، امام کے لیے یہی تو کہا گیا ہے، امام ایسا ہو جس کے لیے مقتدین کے، کیوں اس لیے امام کیوں کہہ رہا ہوں، آج عاجز بار بار امام کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ ہم مولویوں کی، میری زندگی مسجد میں ہی گھومتی ہے بس، اور تو اچھے ہیں ماشاءاللہ، بہترین ہیں، اذان دے گا اور بند سنور کر آؤں گا، اللہ اکبر، پھر نماز کے لیے آؤں گا، بیچ میں گھر میں بیٹھا رہوں گا یا کچھ بھی نہیں کروں گا۔ اس لیے بار بار عاجز امام کہہ رہا ہے۔ وہ امام ہو جس کے لیے لوگوں کے دلوں میں عزت ہو۔ اب جو لوگوں سے کہ کسی پگھار طلب کرتا پھرے، تنخواہ طلب کرتا پھرے، تو لوگ اس کی کیا عزت کریں گے؟ اور ہر مہینے کے آخر میں پھر وہ بیچارہ پریشان کہ مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے۔ تو امید ہے کہ اس پیغام کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ہم سب مل جل کر عملی کام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ تجارت کی طرف جماعت بڑھ رہی ہے۔ بے شمار کل مجھے میسیجز آئے ہیں کہ لوگوں نے اپنے گلیوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے شہروں کو جھاڑو دے کر صاف کیا ہے۔ بے شمار لوگوں کے انہوں نے تصویریں بھیجی کہ ہم نے اپنے پورے شہر کو، چھوٹا سا جو بھی گاؤں تھا، شہر نہیں گاؤں، اس کو صاف کیا ہے۔ تو یہ ہم عملی طور پر کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بہرحال عاجز معذرت خواہ ہے، کچھ لمبی بات ہو گئی۔ آخر میں طریقِ ذکر یہاں دل ہے، دل میں توجہ رکھیں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے، وضو ہو یا نہ ہو، توجہ دل میں رہے۔ دل ذکر کر رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔ یہ خفی ذکر ہے، یہ قلبی ذکر ہے۔ کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، سوئے ہوں، جاگے ہوں، اللہ 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 اللہ۔ آج ہم یہ بھی پریکٹس ضرور کریں گے، میں بھی کروں گا۔ گھر جا کر پہلے آئینے سے ہٹ کر میں سوچوں گا کہ میں کیسا ہوں۔ آپ بھی کیجئے، میں ضرور کروں گا انشاءاللہ۔ میں کیسا ہوں سوچوں گا، کیا میں جو ہے بہادر ہوں، کیا میں اچھا ہوں، برا ہوں۔ پھر اپنے ذہن میں ایک چیز لاؤں گا، جو کچھ سچائی کی کوشش ہوگی۔ پھر میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھوں گا، پوچھوں گا بتاؤ تم کیسے ہو۔ تو شاید اس سے کہیں سچائی کی جھلک ہمیں مل جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سچائی کو جھوٹ کے ساتھ مت ملاؤ، الگ کرو، سچائی کو الگ کرو۔ سچائی جو ہے وہ سورج ہے، وہ چمکتا ہے۔ کوئی اگر نہیں مانتا ہم جیسا بے وقوف، تو اس کی کوتاہی ہے۔ سعدی کرتا ہے، گر نہ بیند بروز شب پر چشم، چشم آفتاب راچ گناہ۔ اگر دن کی روشنی میں کوئی سورج کو نہیں دیکھ پاتا، تو سعدی کہتا ہے پھر سورج کا گناہ کیا ہے؟ اس کی آنکھوں کا گناہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ پریکٹس کریں گے، اور ذکر یہ ہے کہ یہاں دل ہے، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے، وضو ہو یا نہ ہو، توجہ رہے۔ یہ بعض لوگ یہاں دل سمجھتے ہیں، یہ دیکھ لیں دل کا مقام اس طرف ہے، قلب پالو کی جانب پسلیوں کے ساتھ، یہ جو ہمارا پستان ہے اس سے 3-4 انگل بائیں طرف، یہاں دل ہے۔ یہ سمجھ لیں آپ، یہ دل ہے یہاں، یہ نہیں، یہاں
دل میں توجہ رکھیں کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ اصل کام کی بات تو یہ تھی دوستو، اصل کام تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں اور کام کرتے رہیں۔ اس کے لیے کوئی وضو کا شرط نہیں، سب کو اجازت ہے، مرد خواتین کو اللہ 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 اللہ۔ نیٹ پر سب چیزیں دستیاب ہیں، آپ دوبارہ سن لیجئے گا۔ اور مراقبہ، اور دوست جو بھی ہم ہیں، جو لکھ کر دیا تھا مجھے، دوست جو بھی ہم ہیں، ہمیں یہ بھی توجہ رکھنا ہے کہ جو مجھے دے جو ہم بہرحال یہ چند باتیں رمضان کے حوالے سے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، تو ہم سب اس کے استقبال کی تیاریاں کریں، اور جو ہم مہم چلا رہے ہیں کہ انشاءاللہ قرآن مجید سیکھیں گے، تجوید اور معنی مفہوم سیکھیں گے، اور پھر ساتھ میں ہم دوستوں کو بھی رمضان المبارک کے فضائل سے واقف کریں گے، اور ہم روزہ رکھیں، اور اس رمضان کے حوالے سے ہم ضرور کچھ ٹائم زیادہ علم کی طرف صرف کریں، یعنی قرآن مجید پڑھیں اور قرآن مجید کی تجوید سیکھیں، اور قرآن مجید کی معنی اور مفہوم سمجھنے کی ہم کوشش کریں۔ تو ہم یہ کوشش کریں گے، اور اس سال جو ہے یہ ہم جو نئی باڈیز بنائی گئی ہیں تو ان کو ہم نے یہ کافی دنوں سے مل جل کر کوشش کر رہے ہیں کہ برانچز کی تعداد بڑھے۔ تو کندکوٹ کی مثال آج 2-3 مرتبہ پہلے بھی دے چکا ہے، ہم گئے تھے کندکوٹ میں تو وہاں کوئی 13 برانچز تھی، ان کو کہا گیا کہ بھائی کندکوٹ بڑا خاصا اچھا علاقہ ہے تو آپ برانچز کی تعداد بڑھائیں۔ تو ان ہمت والوں نے چند ہفتہ 10 دن میں آ کر بتایا کہ ہم نے 13 سے 26 برانچز کر دی ہیں۔ تو اسی طرح اور لوگوں نے بھی بتایا۔ تو آپ اس سال تنظیمی کام کو، بلکہ یہ سال جو ہے تنظیمی کام کے حوالے سے منایا جا رہا ہے کہ ہم تنظیمی کام کو اور بہتر بنائیں گے۔ تو اس میں آپ متحرک کردار ادا کریں اور برانچز کی تعداد میں اضافہ کریں، اور ساتھ میں یہ بات ہے کہ جب ہم ذکر سیکھ لیتے ہیں نا، اپنے مرشد سے ناطہ قائم کر لیتے ہیں، تو میں اپنے لیے چونکہ یہ پسند کرتا ہوں تو کر لیتے ہیں، تو پھر ہم اپنے مرشد کی طرف فیض کے لیے منتظر رہتے ہیں کہ وہ ان کا توجہ فیض مجھے مل رہا ہے۔ پھر جب مرشد کامل کی تعلیمات میں یہ ہے کہ مراقبہ کریں، ہمیں روزانہ بھلے 5 منٹ ہی صحیح، مرد ہوں یا عورتیں، مراقبہ کرنا ہے اور ختم شریف پڑھنا ہے۔ ختم شریف آج دہراتا ہے، سورہ فاتحہ، سورہ قریش، سورہ اخلاص، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اول آخر درود شریف، اور اس میں تعداد بتائی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہوگا، وہ پڑھیں اور پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں، آپ کے آل پاک، اہل بیت، ازواج مطہرات، خلفاء راشدین، صحابہ، سب اولیاء مشائخ نقشبند مرشد کامل کو، اور پھر دعا کریں کہ یا رب العالمین حضور علیہ السلام کا فیض مرشد کے سینے سے مجھے عطا فرما۔ پھر آنکھیں بند کر کے مرشد کی سینے کی طرف، ان کے قلب کی طرف متوجہ ہو کر حضور علیہ السلام کے فیض کا انتظار کریں۔ سمجھ آ گئی مراقبہ کی؟ اگر آ گئی ہے سمجھ تو ہاتھ اوپر کریں۔ تو تقریباً سب لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ مراقبہ آپ نے اور میں نے روزانہ کرنا ہے، یہ آیات پڑھنی ہے اور ختم شریف پڑھنا ہے، اور پھر جب ہم یہ ختم شریف پڑھ کر دعا کرتے ہیں، ایسے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصار میں ہم آ گئے ہیں، مرشد کے توجہ ہماری طرف ہو چکا ہے۔ پھر آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ کوئی ذکر بھی کرتے رہیں گے، کوئی بھی خرابی، کوئی بھی برائی، کوئی بھی شیطان اور جن آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ اس حوالے سے پھر ہمارے دوست عاملوں کے ہتھے چڑھتے ہیں، وہ ذکر پتہ نہیں کیا یا نہیں کیا، مراقبہ کیا نہیں کیا، اب شادی رشتے ہوئے اس میں انبن ہو گئی، جو ہم غیر ضروری توقعات ایک دوسرے سے وابستہ کرتے ہیں کہ مجھ سے پوچھ کر رشتہ کرے گا، مجھ سے پوچھ کر اس کو بیٹی دے گا، مجھ سے پوچھ کر بیٹا وہاں سے بھی آئے گا، یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے ہمیں اٹھ جانا، اس سے اوپر ہونا چاہیے۔
پہلے بھی عرض کرتے رہے کہ بچوں کے رشتے ان سے پوچھ کر کریں، پھر وہ انبن ہو جاتی ہے، لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور بچے آپس میں ان کی زندگی بنتی نہیں، پھر ہم سمجھتے ہیں کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے۔ تو دوستو، خدا کے لیے اس طرح کی سوچ پال کر عاملوں کے ہتھے چڑھ کر اپنی زندگی برباد مت کریں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر ہم تعویذ و عملیات کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ان پر ہم یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی آپ اور ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہمارا اعتقاد مرشد کے ساتھ ہے، تو وہ مرشد کیا خاک پکڑا ہے؟ آپ کا عقیدہ تو اس عامل کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس سے تعویذ گنڈے لے کر اپنا خانہ خراب کر رہے ہیں، اپنے بیٹے بیٹیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ خاک تعلق ہے مرشد کے ساتھ۔ ایسے لوگ خدا کے لیے پھر یہاں نہ آئیں، بالکل، بھلے عاملوں کے پاس جا کر بیٹھیں، بالکل بیٹھیں، آپ جو بھی آپ چاہتے ہیں جا کر ان سے کروائیں۔ جو دکھ پہنچتے ہیں وہ دکھ اس لیے پہنچتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کے مرید ہوتے ہیں۔ میں جیسے چاہتا ہوں بس ویسا ہو جائے، فلاں کی بیٹی کا رشتہ بھی ایسے ہو، فلاں کے بیٹے کا رشتہ بھی ایسے ہو، میری بیٹی کا رشتہ بھی ایسے ہو۔ پھر ہم امیدوں کے محل بنا لیتے ہیں، پاگل کہیں کے، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں پاگل کہیں کا۔ پھر جو وہ میرے محل وہ گرتے ہیں، پھر کہتا ہوں کہ میرے ساتھ اس نے حرکت کی، میرے ساتھ اس نے حرکت کی۔ سچ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہاں آ گئی، سچ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، پھر عاملوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ پھر ہمارے بیٹیوں اور بہوؤں کے بیچ میں آ کر عامل بیٹھ جاتا ہے، وہ ہماری زندگی برباد کرتا ہے۔ تو بھائی ایسے بھائی، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، نہ آئیں ہمارے پاس۔ یکرا گیر محکوم گیر، مرشد کو پکڑو تو پکا اس کے ساتھ پکڑو، یا تو نکل جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ، یہاں ضرورت نہیں ہے۔ یہ گیدڑ پن دکھانے کی نہ مجھے ضرورت ہے نہ آپ کو ضرورت ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ پھر وہ آپ شکایت کرتے ہیں میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا، مجھ سے یہ۔ اپنے پاؤں پر کلہاڑی خود ماری، گھر برباد خود کیا، عاملوں کے پیچھے خود بھاگے، اب وہ خط لکھ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ دکھ کی بات ہے۔ سمجھ میں آئی بات نہیں آئی؟ اور جو لوگ گٹکا، نشہ اور یہ مین پڑی اور یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، وہ دوستوں سے میں التماس کرتا ہوں، ہاتھ باندھ کر کے التماس کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ان سے جان چھڑاؤ، کوئی استعمال نہ کرے۔ کوئی بھی دوست ہمارا مین پڑی، گٹکا، نشہ پتا، ان سے دور بھاگے۔ تو شیر بن کر جیو دوستو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی تکلیف بھی آتی ہے تو اس کو جھیلو، برداشت کرو۔ وہ سرما بھی آنکھوں میں تب جاتا ہے جب اس کو پیسا جاتا ہے، کوٹا جاتا ہے، وہ پھر بالکل ہی وہ پاؤڈر بن جاتا ہے، پاؤڈر میں ایسا کہ اس سے زیادہ وہ پاؤڈر بن نہیں سکتا، پھر آنکھ میں اس سرمے کو ڈالا جاتا ہے۔ بھائی اگر مشکل آ بھی رہی ہے تو تمہارے نفس کی جو سرکشی ہے اور انا ہے اس کو مٹایا جا رہا ہے۔ تمہاری مرضی سے رشتہ نہیں ہوا، تمہاری مرضی سے کام نہیں ہوا، تمہاری فرمائش پر کسی نے عمل نہیں کیا، تو یہی تو موقع ہے، نفس کو مٹاؤ، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، یہی تو موقع ہے۔ فقیر تو ہم ایسے پگڑی باندھ کے سندھی میں چندان پچھ بدی مہری، ہر کو مہری بنیو ویٹھو ہے، ایترو آسان ہو جائے ہاں دوست، تو پوت ہر کوئی پانچو عارف بنیو ویٹھو ہو جائے۔ عشق ناہے راند جو کھیڈ ازا گبرو، سیسی نیزے پاند اچھلت اد تھیے۔ یہ عشق جیکو آہے وہ پانچے نفس کے مٹائن واری راند آ دوستو۔ خدا کے اوہی پہنچندو جیکو پانچے نفس کے مٹائیں دو۔ اما جو مرضی کے خلاف اتری گالتی تے اما شینگ بھرجی تھا ونجو، ہی تھی ویو، ہو تھی ویو، فلانے تعویذ وٹھندو، فلانے کا عمل کرائیں تم، فلانے کا کندم۔ خدا جے واسطے میں پانچے لائے شیوں پسند نتو کہیں جے کرے مکھے خامخا ویاریو تن میں عرض کیو دوستن کے مکھے نہ ویاریو، عرض کے مکھے نہ ویاریو، ویاریو تو پوہانے ان گال کے سمجھو ऐं قبول کر۔ تو انن عاملن کے چکر میں جیکو پوے تو ہن پڑ میں نہ اچے، درگاہ تے وہ نہ اچے، جماعت سے وہ تعلق نہ رکھے،
वञो उन्हनि जिननि भूतनि ऐं भोपनि जे पुठियां अव्हां जी मर्ज़ी आहे, अव्हां केरु थो रोके। उम्मीद आहे तव्हां निमाज़ असां 5 वक्त पाबंदी सां पढ़ंदासूं, रमज़ान जा रोज़ा रखंदासूं, ज़कात अदा करेंगे जिस पर वाजिब है, हज जिस पर फ़र्ज़ है वो हज अदा करे और तंजीमी तबलीग काम को बेहतर बनाए। और जो भी यहाँ कोई भी ऐसा शख्स जो इस तरह के अमलियात और तावीज़ के काम करता है, कोई भी हो, अगर मैं भी हूँ तो मुझसे दूर भाग जाओ, बिल्कुल मुझसे हाथ भी न मिलाओ। अगर खलीफा है और वो माशाल्लाह वो सब लोग उसके हाथ पांव चूमते हैं, भाग जाओ उससे, न जाओ उस खलीफे के करीब। अगर कोई ऐसा है जो मेरे साथ उठता बैठता है, मेरे साथ घूमता फिरता है, लेकिन ऐसे ही काम करता है, भाग जाओ उससे, न जाओ उसके करीब। तो इसलिए दोस्तों इस बात को अच्छी तरह समझ लो। तो उम्मीद है कि मैं भी इस पर अमल करूंगा और आप भी इस पर अमल करेंगे। आप सब के आने का शुक्रिया, और जो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया उनके इनेकाद पर मुबारकबाद, और रमज़ान शरीफ की पेश की मुबारकबाद, और जो बातें अर्ज़ की गई हैं मैं भी कोशिश करूँगा, आप भी कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि व नूर अर्शी सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर